جی یہاں پہ کچھ اور دیگر لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ ارشد شریف کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں۔ جی ارشد شریف صاحب نے کیا ہی زندگی گزاری اور کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ ہاں دیکھیں، ارشد شریف صاحب کی جو زندگی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور انہوں نے اپنا کیسا مقام صحافت میں بنایا تھا، وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ان کو خریدنے کے لیے ان مافیاز کے پاس، ان ہینڈلرز کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، وہ بک نہیں رہا تھا۔ وہ اس قوم کے ساتھ کھڑا تھا، وہ ان سے بس ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ میں جو یہاں پہ میرا جو محنت مزدور کا جو بندہ ہے، وہ یہاں پہ جو 500 روپے روز دیہڑی میں کام کرتا ہے، اور وہ جب آپ کو ٹیکس دیتا ہے، اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ جا کر باہر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، آپ جا کر وہاں پہ دبئی میں کمپنیز بنائے، آپ جا کر وہاں پہ محلات خریدیں، تو وہ ایک ہی بات پوچھتا تھا کہ یہ کیسے آپ نے بنائے، ٹیکس ہمارا غریب بندہ دیتا ہے اور یہ کیسے بنائے؟ تو اس چیز کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو مجبور ہو گئے، ان کو آفرز کی گئے ایسا نہ کرے، ان پہ یہاں پہ زمین تنگ کر دی گئی، پھر ان کو دبئی سے ڈپورٹ کرنے کا حکم ان کو دیا گیا وہاں کی حکومت کو۔ پھر ان کو جب ان کا نہ کر سکے تو آخر میں انہوں نے اس غلیظ ترین حرکت پہ اتر آئے، اس بے شرمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ اس بیچارے کو، اس باپ کو، وہ اپنی ماں کا وہ بیٹا تھا، باپ تھا، اور اپنے بھائیوں کے جو بچے تھے ان کی بھی کفالت کر رہا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا بڑا وہ ہے، الفاظ ہی نہیں ہے یار کہ کیسے آپ ایک بندے کے ساتھ اتنے پرسنل ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کے آپ کے کھیتوں پہ آپ نے قبضہ کیا تھا، اس کے گھر پہ قبضہ کیا تھا؟ نہیں، قبضہ کیا تھا آپ نے حکومت پاکستان کے کچھ جو لوگ ہیں، انہوں نے یہاں کے غریب عوام کے پیسوں پر، وہ پیسے یہاں سے باہر بھیجتے تھے، اور شریف کہتا تھا کہ ہمارے پیسے، ہمارے لوگ محنت مزدوری کرے اور وہ پیسے آپ باہر بھیجے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو وہ کہتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے کارناموں کو دنیا کے سامنے لاتا رہوں گا، ان کے کرپشن کے داستانے، ان کے کرپشن کے موویز میں دنیا کے سامنے لاؤں گا، اور انشاءاللہ وہ کہتا تھا کہ جب تک مجھ میں جان ہے تو میں اس مافیا کا مقابلہ کروں گا۔ اور انہوں نے ثابت کیا، جب یہاں سے ان کو باہر بھیجا گیا، باہر دبئی سے ان کو ادھر بھیجا گیا، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ تبدیل نہ کرا سکے۔ وہ جو بات روز اول سے کرتا تھا وہی بات وہ آخر دن تک، جس ٹائم وہ گولی بھی کھا رہے ہوں گے تو یہی بات کہیں گے، کہہ رہے ہوں گے کہ میرا جو ملک ہے، میرے لوگ ہیں، ان لوگوں کا اللہ نے مجھے موقع دیا اس قوم کے لیے بولنے کا، تو میں بولوں گا وہی جو میرے لوگ، جو یہاں کی عوام چاہتی ہے، میں کروں گا وہی جو یہاں کے لوگ کہتے ہیں، جو یہاں کی عوام کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جو اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، جس میں پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے، ہمارے ہاؤسز ہے، اپر لوور ہاؤس ہے، سپریم کورٹ ہے، ہمارا آئین ہے۔ تو وہ یہی چیزیں وہ کہتا رہتا تھا کہ جو چیزیں جو ہے ہر ایک اتھارٹی کی کتنے ایک پاور ہے، کیا اس کی جوریڈکشن ہے، اس جوریڈکشن میں اندر رہ کر ایک بندہ کیسے کام کر سکتا ہے، اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ وہ اس چیزوں کو بے نقاب کرتا تھا، جو یہاں شاید کچھ اشرافیہ کو پسند نہیں تھا۔ تو آخرکار اشرافیہ نے وہ کام کر لیا جو ان کا وتیرہ ہے۔ وہ جس طرح لوگوں کو روکتے ہیں، پیسوں سے روکتے ہیں، پیسوں سے نہیں روک پائیں، دھمکیاں دیتے ہیں، دھمکیاں سے بھی نہ باز آئے، ملک بدر کرتے ہیں، ملک بدر سے بھی باز نہ آئے، تو پھر آخری جو ہے ان کو گولی مار دیا جاتا ہے۔ تو میری تمام بین الاقوامی جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس ایشو کو UN میں اٹھایا جائے، اس کو انٹرنیشنلی اٹھایا جائے، تاکہ جو رپورٹس ہے، فیکٹس اینڈ فائنڈنگ جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے، وہ اس پورے 22 کروڑ عوام کے سامنے آئے کہ ان کو کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا، اور ایک جوڈیشل پاکستان کے اندر ایک سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے
زیر نگرانی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جس میں پتہ لگے گا کہ ان کو یہاں سے کس نے بھیجا تھا, کون ان پر دباؤ ڈالتا تھا, کون کہتا, کس نے ان کو ایئر وائی سے نکلوایا, کس نے اس سے دبئی سے نکلوایا, کس نے اس کو یو کے سے نکلوایا, اور کون ان کو لے کر گیا گاڑی میں اور کس نے وہاں پہ پیسے دے کر ان کو شوٹ کروایا گیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جب جوڈیشل انکوائری آئی ہے. باقی تو ہماری جو حکومت, ان بیچاروں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ کیا کرے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف پہ غداری کے مقدمات درج کیے تھے. تو جب غداری کے مقدمات درج کیے تھے تو وہ لوگوں سے ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ انویسٹیگیشن ٹھیک کریں گے. شکریہ. جی, جیسا کہ آپ نے یہ جو لوگ ہیں ارشد شریف کے لیے ان کے جذبات آپ نے سنے, تو باقی بھی یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی, کیا کہیں گے آج کے حوالے سے آپ کے دن کے بعد؟ جی, میرے پاس تو اور کوئی الفاظ نہیں ہے, بس اتنا کہوں گا میں کہ جو اس نے ارشد شریف نے صرف ایک سوال اٹھایا تھا کہ وہ کون تھا. بس اب میں جو ہماری عوام ہے ان کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے نے ارشد شریف بن جانا ہے, ہر بندے نے پوچھنا تھا کہ وہ کون ہے. اور حالانکہ ابھی تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کون ہے, اور میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے. یہ جب میں صبح اٹھا میں نے یہ نیوز دیکھی تو میں زندگی میں پہلی بار اتنا رویا ہوں جب میں نے یہ نیوز دیکھی تو, اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کچھ کہنے کے لیے. کہ میں بس یہی کہوں گا آخر میں عوام کو کہ ہر بندے نے ارشد شریف بن جانا ہے, بس اتنا یہ کہتا ہوں. جی, جیسا کہ آپ نے لوگوں کے جذبات سنے, یہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ابھی جو بندہ ہے وہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ وہ ارشد شریف ہے, کیونکہ ارشد شریف قوم کے ہیرو تھے. آج پوری قوم جو ہے وہ سو کا عالم ہے, پوری قوم ہے, پاکستانی قوم جو ہے ہمیشہ جو بندہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ آواز جو بلند کرتی ہے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے, صحافیوں کا بھی اور باقی جو دیگر لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آئے. تو اس لیے جو مکمل آزادانہ طریقے سے جو شفافیت کے طریقے سے مکمل شفاف طریقے سے جو ہے یہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور جو مجرم ہے ان کو سامنے لایا جانا چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی بھی ایسا جو ہے وہ واقعہ پیش آئے. جی.